کیا باپ اپنی پراپرٹی، مثال کے طور پر باپ کے پاس ایک مکان تھا تو باپ ایک مکان جو ہے وہ اپنے ایک بیٹے کے نام ہبہ کر دے، باقیوں کو محروم کرے؟ ایسا کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ شریعت میں اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ کسی بندہ جو مالک ہے نا وہ کسی کو گفٹ کر سکتا ہے، کسی کو بیچ سکتا ہے، اس کی پراپرٹی ہے نا، لیکن غیر اخلاقی ہے، قانون میں اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ ابھی میں آپ کے ساتھ ایک ججمنٹ بھی شیئر کرتا ہوں سپریم کورٹ کی، جس کے اندر ایک بھائی نے فراڈ لگا کے نا تو باپ کی پراپرٹی اکیلے کھانے کی کوشش کی، اس نے ابا جی نے گفٹ کر دیا ہوا ہے تو بس یہ مجھے مل گیا۔ تو بہرحال غیر اخلاق، پہلے میں اسلامی بات کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ کہ کر سکتا ہے بندہ، گفٹ بھی کر سکتا ہے بندہ جناب، اس کو بیچ بھی سکتا ہے اپنی پراپرٹی کو، لیکن غیر اخلاقی اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص اپنی اولاد کے درمیان انصاف نہ کرے، ایک کو زیادہ پیار کرے دوسرے کو کم کرے، ایک کو زیادہ پراپرٹی دے دوسرے کو کم دے، محروم کر رہے سگی اولاد کو، ایسا باپ قیامت والے دن جب اٹھایا جائے گا نا تو روز محشر اس طرح اٹھایا جائے گا، اس کے آدھے چہرے کے اوپر گوشت ہوگا، آدھے چہرے پہ گوشت ہی نہیں ہوگا، رسوا ہوگا محشر میں۔ اس لیے یہ ناپسندیدہ چیز ہے، گندی چیز ہے۔ بہرحال جو میں سپریم کورٹ کی بات کر رہا تھا، سپریم کورٹ کے اندر ایک کیس چلا، اس رپورٹ کیا گیا باقاعدہ 2025 SCMR پیج اس کا تھا 955۔ تو اس کے اندر وہ بھائی کہتا ہے جناب مجھے ابا جی گفٹ کر گئے پراپرٹی، بس ہو گئی گفٹ۔ یاد رکھیے گفٹ کے بھی 3 انگریڈینٹس ہوتے ہیں، 3 لوازمات پورے کرنے ضروری ہوتے ہیں، ادروائز گفٹ قابل قبول نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا گفٹ کا انگریڈینٹ یہ ہوتا ہے آفر، دوسرا ایکسیپٹنس، اور تیسرا ڈیلیوری آف پوزیشن۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو میرے پاس ایک بال پوائنٹ ہے، میں آپ کو گفٹ کرنا چاہ رہا ہوں، پہلے میں آفر کروں گا یہ بال پوائنٹ ہے جی میں آپ کو گفٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ آگے سے ایکسیپٹ کریں جی مجھے قبول ہے آپ مجھے یہ گفٹ کر دیجئے، آفر، ایکسیپٹنس، تیسرا کہ پھر میں وہ چیز آپ کو ہینڈ اوور کر دوں، اب ہو گیا گفٹ مکمل۔ صرف آفر کرنے سے گفٹ نہیں ہوتا، میں نے آفر کی، اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اس نے بھی کنسنٹ دی، وہ بھی اگری ہوا، گفٹ کمپلیٹ نہیں ہوا جب تک ڈیلیوری آف پوزیشن نہ ہو۔ یہ 3 چیزیں۔ اور وہ جو بھائی تھا نا اس نے کہا جی ابا جی نے سارا کچھ مجھے ہی دے دیا ہے، بس باقی چھٹی کرو، گفٹ کر دیا ابا جی نے۔ چلتا چلتا کہ سپریم کورٹ تک پہنچا، سپریم کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا، ہولڈ کیا کہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ نقطہ کیا تھا سپریم کورٹ کے پاس، انہوں نے کہا کہ یہ گھر ہے، گھر کے اندر مان لیا ابا جی نے آفر دی تھی، مان لیا اس نے ایکسیپٹ کر لیا تھا، آفر بھی ہو گئی، ایکسیپٹنس، ڈیلیوری آف پوزیشن نہیں سمجھ میں آ رہی۔ کیوں کہ اگر ابا جی نے یہ مکان اس بچے کو دے دیا تھا، اس کے اندر یوٹیلیٹی جو جتنے بھی میٹرز ہیں، بلز ہیں، وہ سارے ابا جی کے نام پہ ابھی تک، تو ابا جی پے کر رہے تھے بل، ابا جی تو فوت ہو گئے ہیں، جب تک وہ زندہ بھی تھے ان کے نام بل آتا تھا، اٹ مینز کہ وہ پے کرتے تھے، یہ نہیں پے، ہو سکتا ہے یہ لڑکا ہی پے کرتا ہو، لیکن کاغذوں کے اندر تھا کہ اشرف صاحب جو ہے نا ان کے نام کا بجلی کا بل آیا، اشرف صاحب ہے ان کے سوئی گیس کا بل آیا، اشرف کے نام کے میٹر تھے، تو وہ کوئی بھی پے کر دے، اس کا ملازم کرے، اس کا بچہ کرے، اس کی طرف سے پے ہو رہے تھے۔ سپریم کورٹ نے کہا یہ ویسے بھی چیز جو ہے نا یہ فراڈ لگ رہی ہے کہ دیکھو دوسرے بچے محروم کیے جا رہے ہیں، تو یہ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو یوٹیلیٹی بلز جو ہے نا ابا جی کے نام پہ، اٹ مینز کہ ڈیلیوری آف پوزیشن اگر کمپلیٹ ہو جاتا، آفر، ایکسیپٹنس، اور یہ چیز اس کو دے دی جاتی یہ مکان، تو پھر یہ بل شل ہر شے اس کے نام پہ ہوتی، اس کا گھر ہے تو بل بھی تو اس کے نام پہ ہونے تھے نا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس پوائنٹ کے اوپر سپریم کورٹ نے کیس اڑا دیا، اور باقی جو اس کے بہن بھائی ہیں ان کو بھی حقدار قرار دیا کہ بھائی آپ بھی حقدار ہیں، سب کو جس کا جتنا حصہ بنتا ہے نا باپ کی وراثت میں سے، یہ مکان میں سے اتنا حصہ سب کو دلایا جائے۔ تو اس لیے یہ جو شاطر جو ہوشیار بن جاتے ہیں نا کہ چھین لیں کھا لیں بہن بھائیوں کا حصہ، ایسے بھائی جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں۔ تو اس لیے گفٹ جو ہے اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے، اگر کسی حقدار کو محروم کیا جا رہا ہے نا گفٹ کے ذریعے، تو وہ اپنا حق لے سکتا ہے، عدالت کے ذریعے سے ملتا ہے۔